آج رمضان کا تیسرا روزہ اور جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والو، آج جو بندہ رمضان کے تیسرے روزے یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی رب کریم سے اپنے انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور افطاری کے وقت رب کریم ہر بندے کے منہ سے ہر نکلی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو، پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب رب روزہ کھلنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے رب کو راضی کیا، اب افطار کے وقت رب انعامات دینے کو تیار ہے۔ مانگ اے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ والو، ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی خواہش، جس کو جو چاہیے، افطاری کے وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، جو رمضان کے روزے رکھ کر ہاتھ اٹھائے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان کی افطاری میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کو پورا کرائے اور میں اس کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اللہ والو، مایوس نہ ہوا کریں، اللہ والو، ایک دم دل نہ چھوڑا کریں۔ رب کریم ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو اللہ والو، پھر رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ؟ کل کائنات جانتی ہے، وہ ذات آنے والے مسائل پریشانیوں کو جانتی ہے۔ اللہ والو، افطاری کے وقت تو ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر دسترخوان پر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگا جاتا ہے۔ آج افطاری کے وقت پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف اور صرف یہ ایک بار پڑھنا ہے، یہ ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنی طاقتور ہے، اتنی خاص ہے، اتنا مجرب اور مستند ہے۔ افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھتے ہی، ایک لفظ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میری حاجات پوری نہیں ہوتی، ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضان کی بہاروں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم از کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پورے رمضان میں ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرنا۔ اور میرا یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھے گا، آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو انشاءاللہ خوشخبری مل جائے گی۔ آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اب اگر 1 سے 2 منٹ میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس وظیفے کی کتنی طاقت ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے، تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔
اللہ والو رب کریم اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، رب کریم فرماتے ہیں وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے جو روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے۔ اللہ والو رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ موقع موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی شب معراج کو بھیج دیتا ہے، کبھی شب برات کو بھیج دیتا ہے، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج رحمت کا مہینہ ہے، آج گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، آج جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ میری تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہو سکے تو آج ہی پڑھ لو، پورا رمضان پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانے کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیے۔ اگلے دن آپ خود مجبور ہو کر یہ وظیفہ ضرور پڑھیں گے، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے مالا مال فرما دیا، اور آج تک جس بہن بھائی کو بتایا رب کریم نے اس بندے کو اتنی نوازا، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ ایک تو افطاری کا وقت ہے، رب ویسے ہی بندے سے راضی ہے، افطاری کے وقت تو ویسے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ پڑھنے میں کتنی وقت لگ جائے گا؟ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ افطاری کے دسترخوان کو 2 سے 4 منٹ پہلے سجا لیا جاتا ہے، پھر گھر کے تمام افراد بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، رب کریم سے اپنے انعامات لیتے ہیں، سارا دن روزہ رکھ کر رب کو راضی کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت رب سے اپنی التجا کرتے ہیں، رب سے ضد کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ والو آج رب سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھیے گا۔ افطاری کے وقت یہ صرف ایک لفظ پڑھنے کی دیر ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ نہ 1 سے 2 منٹ کی بات کر رہا ہوں، نہ ہفتوں کی بات کر رہا ہوں، نہ مہینوں کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک لفظ پڑھ کر فوری بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد ذاتی مکان چاہتا ہے، جلد قرض سے نجات چاہتا ہے، جلد میاں بیوی میں محبت چاہتا ہے، کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کچھ بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کے مسائل ہیں، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے، جس کو جو مسئلہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، اب توجہ کیجیے گا۔ افطاری کے وقت ہر کسی کو وقت بھی ہوتا ہے اور توفیق بھی ہوتی ہے، اور خوش قسمت اور مقدر والا بندہ ہے جو افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو کرنا کیا ہے؟ توجہ، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے افطاری کے وقت کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ لاکھوں لوگوں تک ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ کرنا کیا ہے؟ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ آج رمضان میں افطاری کا وقت ہے، آج ہر کوئی روزے دار بھوکا پیاسا تیری رضا کے لیے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، تیرے انعامات لینے کے لیے جھولیاں پھیلائے بیٹھا ہے۔ آج جس کو جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، تمام کو اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرما، رمضان میں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اے میرے مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج ایک لفظ پڑھتے ساتھ ہی آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا رمضان کا مہینہ ہے، عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام کر دے، ہم میں سے ہر کسی بیمار کو شفا کلی نصیب فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ اللہ والا درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے،
مقصد ہر انسان کا الگ ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے اور نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ تو آج جس کا دل جو کرتا ہے مانگ لو، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ روزے کی حالت میں سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو، اپنے مقصد کو ذہن میں لازمی رکھنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے جو مانگو گے مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اگر میرے رب نے چاہا اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کرو کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اب آپ رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، آپ عاجز بن کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، یہ رب کریم کا وہ نام ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے تیسرے روزے کی حالت میں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ مشک کی خوشبو سے زیادہ مجھے بہتر ہے۔ رب کریم آپ کے منہ سے نکلنے والی بو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو روزے کی حالت میں اس کا ذکر رب کو کتنی پسند آئے گا۔ اللہ والو، آج خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج یا رحمانو کو پڑھے گا۔ یہ رمضان کا تیسرا روزہ ہے، پہلا روزہ بھی گزر چکا ہے، دوسرا روزہ بھی گزر چکا ہے، اب وقت لاپرواہی میں مت گزارنا۔ شعبان بھی گزر گیا، رمضان آ چکا ہے، اب آخری موقع ہے، یہ وقت قبولیت کا ہاتھوں سے جانے مت دینا۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ کے ساتھ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے، رب کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، وہ ذات جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو جب دینے پر آتی ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ یا رحمانو پڑھنے سے رب کا ایسا کرم ہو جائے گا کہ آپ تو کیا آپ کے رشتہ دار ہمسائے بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کیا کیا کرم ہو گیا۔ اللہ والو، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رمضان کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان کے تیسرے روزے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ لینا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھ لینا۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران دل میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گرد ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، جو آپ مانگتے چلے جاؤ گے فرشتہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا، اور وہ فرشتہ رب کے حکم سے آتا ہے۔ اللہ والو، میرا باس چلتا میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا کہ میری تمام دکھیاری بہنیں بیٹیاں مائیں بزرگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے تیسرے روزے سے یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو، اس لیے آپ کو اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ آپ میں سے میرے کسی بھی بہن بھائی چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔
آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ شکریہ۔